السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج جس شخصیت کے بارے میں ہم بات کریں گے اس شخصیت کا نام ہے جان ڈی راک فیلر۔ ایک لڑکی نے صرف اس بنا پر اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا کہ اس کا مستقبل روشن نہ تھا۔ دوستوں، جان ڈی راک فیلر نے 3 حیرتناک کام کیے ہیں۔ پہلا، انسانی تاریخ میں وہ واحد شخص ہے جس نے ہر منفرد انسان سے زیادہ روپیہ کمایا۔ اس نے زندگی کا آغاز 2 پنس فی گھنٹہ کے حساب سے کڑی گرمی میں آلو صاف کرنے سے کیا۔ اس زمانے میں سارے امریکہ میں نصف درجن سے زیادہ لوگ ایسے نہ تھے جس کی ذاتی دولت 2 لاکھ پاؤنڈ سے زیادہ تھی، لیکن جان ڈی نے اتنی دولت کمائی جس کا اندازہ 20 کروڑ پاؤنڈ سے 40 کروڑ پاؤنڈ کے درمیان ہے۔ اس کے باوجود زندگی میں پہل اسے جس لڑکی سے محبت ہوئی اس نے جان ڈی سے شادی کرنے سے انکار کر دیا۔ آخر کیوں؟ کیونکہ اس کی لڑکی کی ماں نے اپنی بیٹی کی شادی ایسے شخص سے کرنے سے انکار کر دیا جو نہایت غریب تھا اور مستقبل میں بھی اس کی آمدنی میں اضافہ ہونے کی کوئی امید نہ تھی۔ مسٹر جان ڈی راک فیلر نے جو دوسرا حیرتناک کام کیا وہ یہ ہے کہ اس نے انسانی تاریخ میں سب سے زیادہ روپیہ دوسروں کی امداد کے لیے دیا، یعنی 150 کروڑ پاؤنڈ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت یسوع کی پیدائش سے اب تک 3 شلنگ فی سیکنڈ کے حساب سے، دوسرے الفاظ میں 3500 سال پہلے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریا کے پار گئے تھے، اس وقت سے اب تک 150 پاؤنڈ فی دن کے حساب سے۔ جان ڈی راک فیلر کے متعلق تیسری حیرتناک بات یہ ہے کہ وہ 97 برس تک زندہ رہا۔ اس کا شمار امریکہ کے ان لوگوں میں ہوتا تھا جن سے عوام سخت نفرت کرتے تھے۔ اسے موت کی دھمکیوں کے ہزاروں خط آتے۔ اس کے مسلح باڈی گارڈ دن رات ان کی حفاظت کرتے۔ اس کا کاروبار بہت وسیع تھا۔ اس کا تنظیمی بوجھ وہ اپنے اعصاب پر برداشت کرتا تھا۔ امریکہ میں ریلوے کے معمار ہاری بار کو اس کے کام کے بوجھ نے 61 برس کی عمر میں ہلاک کر دیا تھا۔ وول ورتھ نے 5 اور 10 سینٹ والی اشیاء کی دکانوں کا وسیع سلسلہ قائم کیا اور اس کی تگ و دو میں 67 برس کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ بگ ڈیوک نے تمباکو کے کاروبار سے 20 کروڑ پاؤنڈ کمائے اور 68 برس کی عمر میں نہایت مخلصی کے حالت میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ لیکن جان ڈی راک فیلر نے ہاری مان ورتھ اور بگ ڈیوک کی مشترکہ دولت سے زیادہ روپیہ کمایا۔ اور یاد رہے کہ 10 لاکھ انگریزوں میں سے فقط 30 انگریز 97 برس کی عمر کو پہنچتے ہیں، اور میرے خیال میں 10 کروڑ سفید آدمیوں میں سے ایک بھی ایسا نہ ہوگا جو مصنوعی دانتوں کے بغیر 97 برس کی عمر کو پہنچا ہوگا۔ اس کی طویل زندگی کا راز کیا تھا؟ شاید اسے زیادہ عرصہ زندہ رہنے کا رجحان وراثت میں ملا تھا، اور اس رجحان کو پرسکون اور ٹھنڈے مزاج نے تقویت پہنچائی۔ وہ کبھی غصے میں نہ آتا تھا۔ جب وہ اسٹینڈرڈ آئل کمپنی کا انچارج تھا تو اس نے دفتر میں ایک صوفہ بچھا رکھا تھا۔ حلال خواہ کیسے ہی کیوں نہ ہو، دوپہر کو نصف گھنٹہ ضرور آرام کر لیا کرتا تھا۔ اپنی موت کے وقت تک وہ 24 گھنٹوں میں 5 دفعہ ضرور آرام کیا کرتا تھا۔ جب جان ڈی راک فیلر 55 برس کا تھا تو اس کی صحت بے حد خراب ہو گئی۔ طب کی دنیا میں یہ ایک نہایت خوشگوار واقعہ تھا کہ اپنی بیماری سے متاثر ہو کر جان ڈی راک فیلر نے طبی تحقیق کے لیے لاکھوں پاؤنڈ دینے شروع کر دیے۔ اس کی بیماری کے سبب راک فیلر فاؤنڈیشن ساری دنیا میں 2 لاکھ پاؤنڈ ماہوار خرچ کر رہی ہے۔ 1932 میں خوفناک ہیضے کی وبا کے دوران چین میں تھا، یعنی کہ جس نے یہ پورا جو آپ بیتی لکھی ہے وہ بیمار ہو گیا اور چین میں چلا گیا ہیضے کی وبا سے متاثر ہو کر۔ اس افلاس زدہ اور بیماریوں سے گھرے ہوئے ماحول میں پیکنگ گیا اور وہاں راک فیلر فاؤنڈیشن سے ہیضے کا ٹیکہ لگوایا۔ اس سے پہلے مجھے کبھی یہ احساس نہ ہوا تھا کہ راک فیلر فاؤنڈیشن ایشیا کے غریب لوگوں اور دنیا کے دور افتادہ لوگوں کے علاقوں کے لیے کیا خدمات انجام دے رہا ہے۔ راک فیلر فاؤنڈیشن دنیا سے بیماری کا خاتمہ کرنے کی مہم بڑے خلوص سے مصروف ہے۔ ملیریا کے خلاف اس ادارے نے اپنی جنگ جیت لی ہے۔ اس کے ڈاکٹر زرد بخار کے خلاف اپنی مہم میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ جان ڈی نے اپنی کمائی کا پہلا شلنگ فیل مرغوں کے پالنے کے لیے اپنی والدہ کی مدد کر کے کمایا تھا۔ فیل مرغوں کی قسم ہے امریکہ میں۔ اس وجہ سے اپنی موت تک اس نے 8000 ایکڑ پر مشتمل اپنی جاگیر میں بہترین فیل مرغے پال رکھے ہیں۔ فیل مرغ کی دیکھ بھال کے سلسلے میں اس کی والدہ اسے جو پیسے دیتی وہ انہیں حفاظت سے رکھ چھوڑتا۔ پھر اس نے ایک فارم میں 1 پنس 6 شلنگ یومیہ مزدوری پر کام کرنا شروع کیا اور اس طرح اس نے 10 پاؤنڈ جمع کر لیے۔ یہ 10 پاؤنڈ اس نے ایک شخص کو 7% شرح سود پر قرض دے دیے اور اس نے حساب کر کے اندازہ لگایا کہ ان 10 پاؤنڈ سے 1 سال میں اسے اتنا سود حاصل ہوگا کہ جو 10 دن کی کڑی محنت کی مزدوری
के बराबर होगा। उसने उसी वक्त ये फैसला कर लिया कि वो रुपये का गुलाम बनने की बजाय रुपये को अपना गुलाम बनाएगा। जॉन डी ने यूं ही बेसोचे समझे अपने बेटे को रुपया देकर ख़राब नहीं किया था। मसलन उसने अपने लड़के से कह रखा था कि उसकी जागीर के इर्द गिर्द जितनी तार लगी हुई है वो जहाँ जहाँ से ख़राब है उसे देखे और हर ख़राब जगह दरियाफ्त करने पर उसे निस्फ पेंशन की शरह से पैसे मिलेंगे। एक दिन वो ऐसी 13 मरम्मत तलब जगह ढूंढ लेता है और इसी तरह से हर रोज़ 6 पेंस मिल जाते हैं। फिर जॉन डी रॉकफीलर तार की मरम्मत के लिए अपने बेटे को 7.5 पेंस फ़ी घंटा के हिसाब से मजदूरी देता और इसकी वालदा उसे वांगटन सुनाने पर 2.5 पेंस फ़ी घंटा के हिसाब से देती। जॉन डी कभी कॉलेज ना गया था। हाई स्कूल की तालीम के बाद वो चंद माह के लिए एक तजारती स्कूल में दाखिल हो गया। 16 वर्ष की उम्र तक वह तालीम से फरागत हासिल कर चुका था। इसके बावजूद उसने शिकागो यूनिवर्सिटी को 10 लाख पाउंड दिए। इसे मज़हब में हमेशा दिलचस्पी रही थी। जवानी के दिनों में वो इतवार के इतवार चर्च में लड़कों को पढ़ाया करता था। उसने कभी रक्स ना किया था, कभी ताश ना खेली थी, कभी थिएटर ना गया था। वो सोने से पहले हर रोज़ दुआ मांगता, हर रोज़ बाइबल पढ़ता था। अवाम की बहबूद के सिलसिले में वो किताबों का मुताला करता रहता था। रॉकफीलर की दौलत में 20 पाउंड फ़ी सेकंड के हिसाब से इजाफा हो रहा है, लेकिन रॉकफीलर की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वो पूरे 100 साल ज़िंदा रहे। वो कहा करता था कि अगर 8 जुलाई 1636 को अपनी 100वीं सालगिरह तक ज़िंदा रहा तो वो अपनी जागीर पर बेहतरीन बैंड का इंतज़ाम कराएगा और बैंड बजाने वालों से ये गीत बजाने के लिए कहेगा, मैगी जब तुम और मैं जवान थे। दोस्तों, इस पूरी बीती से हमें जो सबक मिलता है वो ये कि कामयाब होने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में अपने आप को मशगूल करें। आप ये देखें, रॉकफीलर जो है, जॉन डी रॉकफीलर ने कभी ताश नहीं खेली, कभी सिनेमा नहीं गया, कभी जुआ नहीं खेला, यानी कि अपने काम से काम रखा और मेहनत की और आज वो तेल का बादशाह कहलाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।